میرے واجبات جو حضرات پیچھے تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے وہ کیا چیز پوری کام کرنا صادق عالم محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوس وہ نہیں ہے کہ جو مال خرچ کرنے میں جو ہے کنجوسی کرے، بلکہ کنجوس وہ ہے جو سلوات بھیجنے میں کنجوسی کرے۔ سنیے حضرات، در خیبر ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کیا ٹوٹا؟ شاعر نے کہا کہ چمکی رن میں جو برقے تیغ علی، ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں کہ چمکی رن میں جو برقے تیغ علی، زد پہ باطل کا آشیانہ تھا۔ چمکی رن میں جو برقے تیغ علی، چمکی رن میں جو برق تیغ علی، زد پہ باطل کا آشیانہ تھا، اور توڑنا تھا غرور مرحب کا، باب خیبر تو ایک بہانہ تھا۔ توڑنا تھا غرور مرحب کا، باب خیبر تو ایک بہانہ تھا۔ ذکر مولا کائنات ہو رہا ہے، آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور مدح خواں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مجھ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات آواز بلند صلوات سے استقبال نعرہ حیدری ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے ہوا جو عشق تہے زمین نظر آئے بو تراب مجھے تہے زمین نظر آئے بو تراب مجھے ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے ملا ہے قبر کی نقاب رخ سے
الٹ دیجے یا علی اکبر نقاب رخ سے الٹ دیجے یا علی اکبر چمک دکھا کے ڈراتا ہے آفتاب مجھے چمک دکھا کے کبھی نہ دوں عرق روح شاہ سے نسبت کبھی نہ دوں عرق روح شاہ سے نسبت ہزار طرح کے چھینٹے جو دے گلاب مجھے ہزار طرح کے چھینٹے جو دے گلاب مجھے ہوا جو عشق تہے زمین نظر آئے بوتراب مجھے ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے ملا ہے قبر کی مقطع سماعت فرمائیں کیے جو آکے نکیرین نے سوال انیس کیے جو آکے نکیرین نے سوال انیس بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے ہوا جو عشق بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے بے شک علی کے چاہنے والوں کو عذاب قبر کا کیا خوف کائنات کا واحد وہ رہبر ہے کہ جس نے زندگی کے ساتھ ساتھ قبر کی آخری منزل تک مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اسی بات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کہا کہ درائے قبر میں دو راز عیسیاں پوچھنے والے درائے قبر میں دو راز عیسیاں پوچھنے والے کہا میں نے کہ تم ہو کون کچھ ہاں پوچھنے والے درائے قبر میں دو راز عیسیاں پوچھنے والے کہا میں نے کہ تم ہو کون کچھ ہاں پوچھنے والے غلام مصطفیٰ پیرو حیدر بندہ حق ہوں بڑے آئے کہیں کے دین و ایما پوچھنے والے بڑے آئے کہیں کے دین و ایما پوچھنے والے اور دوران مدحت جناب علی اکبر کا تذکرہ انہوں نے کیا استاد قمر جلالوی کے عجیب و غریب 4 مصرے آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھیں
उस्ताद कमर जलालवी अजीब व गरीब अंदाज में मिदहते जनाब अली अकबर करते हैं कि खुदा ने, देखें क़िबला, खुदा ने भेज दी बादे नबी हुसैन के घर, खुदा ने भेज दी बादे नबी हुसैन के घर, रखी थी अपने लिए जो शबीह पैगंबर। खुदा ने भेज दी बादे नबी हुसैन के घर, रखी थी अपने लिए जो शबीह पैगंबर। और उधर रसूल गए अकबर इस तरफ आए, गमे फिराक का शिकवा रहा इधर ना उधर। उधर रसूल गए अकबर इस तरफ आए, गमे फिराक का शिकवा रहा इधर ना उधर। आइए हजरात, आप हजरात मुतवज्जो हैं, मैं एक मरतबा फिर वो ऐलानात आपकी खिदमत में पेश कर दूं जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे इस मौके पर ख़तीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब का एक जुमला याद आता है कि हम जब किसी बात का इकरार करते हैं किसी असेंबली में या किसी मीटिंग में या किसी क्लास में, जब हम कहते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ के साथ कौन है, तो लोग अपने हाथ उठाते हैं, हम साथ में है। इस तरह से लोग गिन के जो है तादाद बना लेते हैं कि ये लोग जो है इसके साथ में हैं। और ये बॉडी लैंग्वेज है कि एक चीज़ जो कानों से हम सुनते हैं, एक चीज़ है जो आँखों से हम देखते हैं, एक शय है जो ज़बान से हम अदा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हाथ जो हैं, इससे उस बदन का इजहार होता है कि इनके साथ साथ हमारा बदन भी इसके साथ शरीक है। लिहाजा जब हम मुहिबान अहले बैत में अपना नाम लिखाएं और ख़ास तौर से जब नारे हैदरी भेजें, तो हमारी आँख, कान, ज़बान के साथ साथ हमारे हाथों की भी गवाही होना चाहिए। नारा हैदरी। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को इस बात को जहन में रखें, ताकि अर्श से देखने वाले फरिश्ते भी गवाह हो जाएं कि मौला इस रुए ज़मीन पर तेरे चाहने वाले मौजूद हैं। आइए हजरात, मैं समझता हूँ कि आप आमादा हो चुके हैं और ये तरीक़ा हमने गदीर से सीखा है। गदीर की बात चली है तो ये 4 मिसरे आखिरी समात फरमाएं कि हुक्म रब था नबी ठहर जाओ। ज़रा सा तर्जुमा करने की कोशिश की है, क़िबला देखेंगे कि हुक्म रब था नबी ठहर जाओ, यानी कुछ मकसद गदीर भी था। हुक्म रब था नबी ठहर जाओ, यानी कुछ मकसद गदीर भी था। फिर कहा शर से मैं बचाऊंगा, इसका मतलब कोई शरीर भी था। इसका मतलब कोई शरीर भी था। इसका मतलब कोई शरीर भी था। और गदीर के ताल्लुक से 4 मिसरे और याद आ रहे हैं, क़िबला समात फरमाएंगे कि देखा जो मैंने गौर से मंजर गदीर का, देखा जो मैंने गौर से मंजर गदीर का, कुछ लोग हाले जार पे रोते हुए मिले। देखा जो मैंने गौर से मंजर गदीर का, कुछ लोग हाले जार पे रोते हुए मिले। और सूरज गुरूब हो गया जिनके नसीब का, वो लोग दोपहर में भी सोते हुए मिले। वो लोग दोपहर में भी सोते हुए मिले। अगर आप हजरात खुश हुए हैं तो उसी अंदाज में, खुदा की कसम ये मंजर कैमरे में कैद करने वाला है कि जब मोमिनीन हाथ उठाकर नारा लगाते हैं, नारा हैदरी। मैं बसत मौला सलामत रखे आप हजरात को इसी जोश ईमानी और जज्बा मोहब्बत के साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ रखें। मैं बसद एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फजल मुमताज़ खान साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। आप हजरात बावज़ बुलंद सलवात सुनकर इस्तक़बाल। हसनैन के गम में दुए का सुबहान
سلیمان ہے منبر ہے نبی کا مجلس ہے دربار حسین ابن علی کا بر محمد وآل محمد صلوات فاتحہ محمد بائی برم صلوات فاتحہ بسم اللہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير سراج منير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات على محمد بزرگان ملت اور مومنین کرام، میں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے ہی اس وقت کی مجلس کے لیے بھی آیت کا انتخاب کیا ہے، جس کے ذیل میں چند باتیں آپ حضرات کے اذان عالیہ تک منتقل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں مل جل کر کے محمد۔ قرآن مجید مومنین کرام کو مخاطب کر کے تین باتوں کا اور تین چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ گفتگو عام انسانوں سے نہیں ہے، گروہ مسلمین سے نہیں ہے، یعنی ایھا الناس نہیں کہا ہے قرآن نے، اے لوگوں نہیں کہا ہے، اے مسلمانوں نہیں کہا ہے، بلکہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو خدا کہنے جا رہا ہے وہ صرف صاحبان ایمان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ جو مومن ہے یہ گفتگو صرف اس سے ہے، اور سب سے بڑے مومن ہونے کا دعویٰ ہم ہی کو ہے۔
پوری توجہ. ہر جگہ، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر اجتماع میں گزارش تمام مومنین و مومنات سے گزارش یہ ہے کہ وہ فرش ادا پہ تشریف لائیں. تو میں نے کیا آپ کا نام لے کر کے بلایا تھا؟ پوری توجہ. ہم چلے آئے. کہا آپ کیوں آئے؟ کا اعلان ہو رہا تھا تمام مومنین و مومنات سے گزارش یہ ہے کہ وہ فرش ادا پہ آئیں. تو ہمارا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مومن سمجھا. پوری ہے، ورنہ اگر مومن نہ سمجھتے تو ہمارا نام لے کر کے تو نہیں بلائے گئے. لہذا ہم نے اپنے آپ کو مومن سمجھا تو فرش ادا پہ آئے. تو سب سے بڑے مومن ہونے کے دعوے دار ہم ہی ہیں. پوری توجہ. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں. اچھا، یہ انسان کا مزاج ہے. کوئی بھی انسان ہو اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن سمجھتا ہے، اور کسی دوسرے کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر ہر انسان خود کو مومن بہرحال سمجھتا ہے. حالانکہ آیت کا ایک فقرہ لے لیا جائے تو بات موضوع پہ رہے گی، لیکن اب میرے ذہن میں ایک دوسری حدیث بھی آ رہی ہے امام کی، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اسی کو آگے بڑھا دیا جائے. پھر انشاءاللہ یہ مجلس ہو سکتا ہے کل کی ہو جائے گی. کیا واقعاً ہم مومن ہیں؟ ایک سوال بھئی، یہی صرف موضوع مجلس کا، پوری مجلس کا ٹاپک صرف اتنا ہے، کیا ہم مومن ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو مومن سمجھا ہے، مومن کہا ہے، مومن کہلوایا ہے، مومن سمجھایا ہے، مگر کیا واقعاً ہم مومن ہیں؟ 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام. ارشاد فرماتے ہیں لا یکون مومن مومنا، کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا. پوری توجہ. کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، جب تک کہ اس کے اندر 3 صفتیں نہ پیدا ہو جائیں. پوری توجہ. کوئی انسان اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. مولا کوئی انسان نہیں تو کیا پھر جنات ہیں، فرشتے ہیں، کون مومن ہے؟ کہا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، جب تک کہ کسی انسان کے اندر 3 صفتیں نہ پیدا ہو جائیں. پوری توجہ. اس انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہے. یہ بڑا مشکل ہے، کہیں میرے مخالف نہ ہو جائے گی. ابھی تک تو ہم اچھا خاصا اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے، یہ آپ نے کہاں سے چھیڑ دیا. پوری گفتگو تحمل کے ساتھ سماعت فرمائیں. مولا جب یہ آپ نے بتایا ہے تو وہ 3 صفتیں کون سی ہیں یہ بھی آپ بتا دیجئے. پوری توجہ. کہ اور یہ تینوں صفت 3 الگ الگ ذوات کی ہونی چاہیے. پوری توجہ. 3 الگ الگ ذاتوں کی یہ تینوں صفتیں. کیا مطلب؟ کہ پہلی صفت سنت من ربہ، تمہارے اندر پہلی صفت تمہارے پروردگار کی ہونی چاہیے. پوری توجہ. بس سنت من نبیہ، اور دوسری صفت تمہارے اندر تمہارے پیغمبر کی ہونی چاہیے. بس سنت من ولیہ، اور آخری صفت تمہارے اندر تمہارے امام کی ہونی چاہیے. ایک سلوات پڑھے محمد والے کب پہلی صفت پہلی صفت تمہارے اندر تمہارے پروردگار کی، دوسری صفت تمہارے پیغمبر اسلام کی، تیسری صفت تمہارے ولی امام کی. کہ جب یہ تینوں صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تب تمہیں یہ حق ہے کہ اپنے کو مومن کہو. امام دیکھیں کسی حد تک کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام پیغمبر ہیں، نوری مخلوق ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہیں، وہ اللہ کے نور ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن پیکرے انسانی میں تو پیغمبر کو بھیجا اللہ نے. پوری توجہ. بظاہر وہ انسانی شکل و صورت میں تو ہے. امام کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے.
مگر بظاہر جو پیکر لے کر کے امام آئے ہیں وہ ہمارے جیسے، ایک انسانی قالب میں ڈھال کر کے بھیجا امام کو بھی نبی کو بھی۔ تو مولا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کی کوئی صفت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، پوری توجہ، امام کی کوئی صفت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، مگر مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ پہلی صفت تمہارے اندر تمہارے پروردگار کی ہونی چاہیے، بھلا اللہ کی صفت ہمارے اندر؟ پوری توجہ، کیا یہ ممکن ہے اللہ کی کوئی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے؟ مگر امام کہہ رہے ہیں کہ مومن ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی صفت تمہارے اندر ہو۔ مولا بیان کر دیجئے، پوری توجہ میری جانب رکھیے گا، مولا بیان کر دیجئے اللہ کی کون سی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ امام عجب نہیں مسکرا کے آواز دیں، میں خالق ہونے کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں رازق بننے کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ارحم الراحمین ہو جانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کون سی صفت چاہیے مومن ہونے کے لیے؟ کہا سنو، فَأَمَّا سُنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، اللہ کی جو صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے اس کا نام ہے ستاریت۔ ذرا مشکل لفظ ہے، ستاریت کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ساری صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کی ہر عیب اور ہر برائی کو جانتا ہے مگر چھپا لیتا ہے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو تمہارے اندر اللہ کی یہ صفت ہونی چاہیے، کسی مومن کا کوئی عیب جانو تو اسے برداشت کر لو، دوسروں سے بیان نہ کرو۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ مگر ہماری پہلا کوشچن مارک ہے یہ، کیا ہم مومن ہیں؟ ذرا سا یہ آئینہ ہے، اس میں شکل دیکھی جائے، ذرا سا ہم شکل دیکھیں اپنی کہ واقعاً ہم مومن دکھائی دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو اعلان بہت ہو رہا تھا، ہر جگہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو پہلی صفت سنت من رب ہی، پہلی صفت تمہارے اندر تمہارے رب کی، تمہارے پروردگار کی ہونی چاہیے۔ مولا کون سی صفت؟ کا فکتمان السر، راز چھپانے کی صلاحیت ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، اللہ کی ساری صفات میں سب سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ ہر بندے کی برائی جانتا ہے، گناہ جانتا ہے مگر چھپاتا ہے۔ چھپاتا ہے نہیں؟ کتنا آسان ہے اللہ کے لیے، ہر گناہ کا ایک سیمبل، ایک نشان بنا دیتا کہ کسی نے جھوٹ بولا، پیشانی پہ فلاں نشان پڑ جائے، کالے رنگ کا ایک دھبا، مسئلہ پوری قوم جان جائے کہ یہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ پوری توجہ، کوئی گناہ کسی انسان نے کیا، اللہ کوئی پہچان بنا دیتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہر بندے کے ہر برائی اور ہر عیب کو جانتا ہے مگر چھپاتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اللہ کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ کسی مومن کا کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی کمی تمہیں پتہ چل جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو، 10 جگہ بیان مت کرو، ورنہ اگر یہ غیبت کی صفت ہے تو مومن نہیں ہو۔ غیبت کرنے والا مومن نہیں ہے، پہلی ہی صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ پوری توجہ۔ اچھا واقعاً اللہ کیسا ستار ہے، کیسا راز چھپاتا ہے؟ ذرا سا آپ حضرات کی توجہ میں اپنی جانب چاہتا ہوں عزیزو، انشاءاللہ یہ حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ مسرور، خوش اور شادمہ ہو کر کے یہاں سے رخصت ہوں، مگر اگر بھرپور توجہ رہی تو ایک صلوات اور مل جل کر کے پڑھوں گا۔ صاحب قحط پڑ گیا، زبردست قحط، زمانے سے بارش نہیں ہو رہی، جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بری حالت، قوم مر رہی ہے، انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، نہ اناج پیدا ہو رہا ہے، نہ غلہ پیدا ہو رہا ہے، ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کیسی قوم ہے یہ آپ جانتے ہی، انہوں نے اللہ سے اتنی نازبرداری کروائی کسی اور قوم نے نہیں کروائی، نہ اللہ نے کسی اور قوم کی ہے۔ میرے بزرگ
افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ذاکر اور علماء کرام. بنی اسرائیل وہ قوم کہ جس نے اپنے نبی سے یعنی جناب موسیٰ سے گویا کلمہ پڑھتے تھے، احسان کرتے تھے، اپنے گندے کپڑے بھی دھلواتے تھے. ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، کپڑا کون دھلے گا؟ سوچئے آپ، کھانے کا انتظام آپ کے ذمے، پینے کا انتظام، مارا اعصاب، چشمہ جاری ہوا، پانی پینے کا انتظام. ایک روز کپڑے ڈھیر کر کے لے آئے، یا نبی اللہ یہ سارے کپڑے ہم گندے ہو گئے، دھلنے کا مسئلہ ہے. نبی خدا نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار کیا کلمہ پڑھوانے کے بعد پوری توجہ، بالکل جیسے مومنین اکرام ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد. کرنا جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو باتیں بڑی بڑی ہوتی. کہا موسیٰ تھوڑا اور ناز برداری کرو، چلو اپنا عصا ان کے گندے کپڑوں پہ پھیر دو. جناب موسیٰ نے عصا پھیرا. آپ سوچئے کہ وہ قوم کیا وہ برداشت کرے گی؟ آئی کہا آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں نا؟ کہا بے شک تم نے کلمہ پڑھا. کہا تو جائیے ذرا اللہ سے پوچھئے کیوں بارش بند ہے، یہ کیوں پانی نہیں برس رہا؟ جناب موسیٰ کوہ طور کے اوپر، اے پروردگار قوم ہلاک ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، نہ غلہ ہے، نہ اناج ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، یہ آخر بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پوری توجہ عزیز ہو. آواز قدرت آئی، موسیٰ تمہاری قوم میں ایک شخص اتنا زیادہ گنہگار ہے کہ جب تک وہ قوم کے درمیان رہے گا بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا. واقعہ آگے بڑھے گا مگر بات رک کر کے کہنے کی، یہ لہذا کہوں گا ضرور کہ اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی پوری قوم کی ہلاکت کا سبب تنہا کوئی ایک آدمی بن جاتا. کہ ایک آدمی بہت زیادہ گنہگار، جب تک وہ قوم میں رہے گا بارش نہیں ہوگی. جناب موسیٰ واپس آئے، پورا مجمع اکٹھا ہے. کیا کہا اللہ میاں نے؟ کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بہت زیادہ گنہگار ہے، جب تک وہ قوم میں رہے گا بارش نہیں ہوگی. پوری توجہ دے دو. کہ لہذا ہماری یہ گزارش ہے، اب ہم تو نہیں جانتے ظاہر ہے کون گنہگار ہے، اللہ نے نام بتایا نہیں. پوری توجہ، جو صاحب ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں. پوری توجہ. لہذا جو صاحب ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ قوم چھوڑ کر کے چلے جائیں، اپنی وجہ سے پوری قوم کو ہلاکت کے قریب نہ لے جائیں. اب دیکھیے انسان کی فطرت تجسس اپنی بھوک اور پیاس انسان بھول جاتا ہے دوسروں کی فکر میں کہ یہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں. مثلاً دوسروں کے راز پتہ چلنے چاہیے. اعلان ہو گیا، سارا مجمع اپنے اپنے گھر چلا گیا. اچھا بارش زمانے سے نہیں ہو رہی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسلح بچتا، ہر شخص توبہ کرتا، استغفار کرتا، نہ جانے کس سے گناہ ہو گیا ہے. ساری رات عبادت میں گزرتی، اللہ سے دعائیں ہوتی گڑ گڑا کر کے، مگر ہر شخص دروازہ کھولے اور کھڑکی سے جھانک رہا ہے. پوری توجہ، تاریخ کا فقرہ. کیوں؟ تاکہ جو نکل کے جائے گا گاؤں سے باہر پکڑ جائے گا کہ یہی ہے گنہگار. پوری رات ہو گئی، گزر گئی، صبح ہو گئی، کوئی آدمی نہیں گیا محلہ چھوڑ کر کے. صبح سب منہ جھکائے ہوئے، چہرہ لٹکائے ہوئے جناب موسیٰ کی خدمت میں. کیا بات ہے؟ کہا نبی خدا بارش اب نہیں ہونے والی ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ رات بھر ہم نے پہرے داری کی ہے، کوئی آدمی گیا ہی نہیں باہر. اس کا مطلب یہ کہ وہ گنہگار ابھی بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والا. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنہگار ابھی ہم میں ہے موجود، لہذا بارش نہیں ہونے والی ہے. پتہ نہیں کون صاحب ہیں بلا وجہ کیوں ہم سب کو اپنی چکر میں پھنسائے ہوئے ہیں. چلے جاتے محلہ چھوڑ کر کے، کم از کم بارش ہو جاتی. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھر کر کے بادل آنا شروع ہوئے. پوری طرح اب ہر آدمی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کہیں اور جا رہا ہوگا برسنے کے لیے. کہ ایک مرتبہ بادل آپس میں متصل ہوئے. اب کچھ امید بڑھی کہ آہستہ آہستہ بارش کے قطرے شروع ہوئے. ابھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ موسلا دھار بارش. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوراً سجدے میں گر جاتے، شکر خدا ادا کرتے، پروردگار
تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری تقصیروں کے باوجود تو نے بارش جیسی نعمت ہم کو عطا کر دی۔ مگر ادھر موسلادھار بارش، یہ بنی اسرائیل ہے، ادھر فوراً انہوں نے جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھا، اچھا آپ اللہ نے ایسے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ گنہگار تمہارے درمیان رہے گا بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا۔ کوئی گیا بھی نہیں، ہم نے رات بھر چیک کیا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اچھا واقعاً آدمی فیل کرے گا، واقعاً آدمی احساس کرے گا۔ ہمیں واقعاً کسی نے کوئی پیغام دے کر کے یہاں بھیجا ہو، میں ممبر سے کوئی چیز بیان کر دوں، اس کے بعد اسی کے بالکل مخالف ہو جائے تو اپنی ریپوٹیشن اور اپنی عزت تو بہرحال آیا نہیں۔ جناب موسیٰ کو فیل ہوا، پھر پہنچا کوہ طور کے اوپر۔ پروردگار پوری توجہ دے دو۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ گناہوں کو جانتا ہے مگر چھپاتا ہے، پوری توجہ، چھپاتا ہے۔ جناب موسیٰ پھر پہنچے کوہ طور کے اوپر کہ اے پروردگار، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ گنہگار رہے گا بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا، کوئی گیا نہیں تو یہ بارش کیسے ہو گئی؟ کہا موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے، کل جب تم نے یہاں سے جانے کے بعد اعلان کیا تھا تو وہ گنہگار بھی اسی مجمع میں سن رہا تھا، پوری توجہ۔ کہا مگر کوئی گیا تو نہیں، پوری توجہ دی تو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری تقریر سننے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آیا، اپنے آپ کو ایک حجرے کمرے میں بند کیا، مصلی بچھا کر کے ساری رات میری بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر کے استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ اے موسیٰ، صبح ہوتے ہوتے میں نے اس کو معاف کر دیا، اب جبکہ گنہگار رہ نہیں گیا تو پھر بارش روکنے سے فائدہ کیا؟ میں نے یہی تو کہا تھا کہ جب تک وہ گنہگار رہے گا بارش نہیں ہوئی، تو اب تو وہ گنہگار نہیں ہے، توجہ دی دو، وہ گنہگار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بڑی اچھی چیز جناب موسیٰ کہتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے پروردگار پوری توجہ دی دو، یا اللہ اس انسان کا نام بتا دے، کون وہ بندہ ہے ذرا اس کا نام بتا دے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ سنو، جب وہ میرا گنہگار بندہ تھا تب میں نے تم کو اس کا نام نہیں بتایا، تو اب تو میرا نیک بندہ بن گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اما سنت من ربہ فکتمان السر، پہلی صفت تمہارے اندر اللہ کی ہونی چاہیے۔ کون سی صفت؟ کتمان السر، راز چھپانے کی صلاحیت۔ راز چھپائیے، اگر کسی انسان کا کوئی راز ہمیں پتہ ہے تو بہرحال ہم اس کو چھپائیں، مگر ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اگر ایک آدمی کی کوئی غلطی پکڑ بھی لیتے ہیں تو اس کو 10 جگہ نہیں بیان کریں گے تو نہیں۔ لہذا ایک بات تو اللہ کیسا راز چھپانے والا ہے کہ اس نے نبی تک کو، اپنے اولو العزم پیغمبر کو بھی، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی جناب موسیٰ، مگر کیا کہتا اللہ کہ جب وہ گنہگار تھا میں نے تم کو اس کا نام نہیں بتایا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اب میں اس کا نام بتا دوں گا؟ پوری توجہ دی تو رکھیں۔ دوسرا واقعہ خود علامہ احمد کافی خراسانی لکھتے ہیں کہ صاحب جس وقت شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، پوری توجہ، شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ شراب کی عادت اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی ہے۔ جو پرانے پیکڑ ہوں، پرانے شرابی ہوں، اچھا یوں بھی بری لت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، اس میں بھی شراب سر فہرست۔ اتنا آسان نہیں ہے، آپ سگریٹ چھڑوا سکتے ہیں ایک انسان سے، تمباکو چھڑوا سکتے ہیں، کوئی اور اس کی حرکت وہ چھوٹ سکتی ہے، مگر شراب اتنی آسانی نہیں چھوٹتی ہے۔ سب اسلام قبول کیا، ابھی چند دن ہوئے تھے کہ آیت نازل ہو گئی شراب حرام، لیجئے اب مشکل۔ اچھا عرب کے لوگ شرابی، پرانے جتنے نام عربی زبان میں شراب کے ہیں میرے خیال سے کسی اور دنیا کی لینگویج میں اتنے نام نہیں ہوں گے۔ شراب کے بارے میں جتنے قصیدے عربی زبان میں ہیں، حضور بزرگ افراد میرے علماء اور ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا کسی دنیا کی زبان میں اتنے قصیدے شراب کی شان میں نہیں ہوں۔ سورج نکلنے سے پہلے پی جائے تو شراب کا نام الگ ہے عربی زبان میں، سورج نکلنے کے بعد پی جائے اس شراب کا نام الگ ہے عربی زبان میں، حوض کے اندر بیٹھ کر کے پی جائے اس کا نام الگ ہے، حوض کے باہر بیٹھ کے پی جائے اس کا نام الگ ہے، جو سے بنائی گئی ہو اس کا نام الگ ہے۔
खजूर से बनाई गई उसका नाम अलग है, अंगूर से बनाई गई उसका नाम अलग है। पूरी तवज्जो। लकड़ी के गिलास में पी जाए उसका नाम अलग है, शीशे के गिलास में पी जाए उसका, इतने नाम। तो ये सब बिला वजह नहीं, इतने पियक्कड़ थे ये सब, तब इतनी खुसूसियतें और सिफात और इतने नाम और अलकाब और आदाब हैं शराब के। अच्छा साहब, इस्लाम कबूल किया, सर मुड़ाते ओले पड़े। अभी कलमा पढ़ी थे कि आयत नाजिल हुई, कहा कि जो जो मुसलमान हो गया शराब हराम उसके ऊपर। अब बताइए कितनी मुश्किल बात है ये, मगर रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया, आयत नाजिल हो गई साहब। अब शराब कोई नहीं पी सकता मुसलमान। खूब, आयत नाजिल हो गई। आयत के नुज़ूल के बाद एक साहब घर से शराब का मटका ले करके निकले, सर पे है मटका, चले ही थे कि अभी देखा सामने से पैगंबर इस्लाम चले आ रहे हैं। अब इन्होंने जब देखा पैगंबर चले आ रहे हैं, तब जाहिर है कि इंसान का हाथ पैर फूल जाए। या अल्लाह, अब क्या होगा अगर पैगंबर करीब आ गए, उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है, तब चलो शराबी हैं, थोड़ा झूठ भी बोल देंगे कुछ और, मगर पैगंबर ने अगर चेक कर लिया कि देखें, तब क्या होगा? बड़ा मुश्किल बना है। पैगंबर करीब आते जा रहे हैं, अब कोई रास्ता नहीं, पैगंबर इनको देख चुके हैं, पैगंबर को देख चुके हैं, रास्ता बदल नहीं सकते, वापस जा नहीं सकते हैं। एक मरतबा ये शख्स कहता है कि मैंने दिल ही दिल में, लब नहीं हिले, पूरी तवज्जो दी दो, लव लगा दिया परवरदिगार से, मेरे अल्लाह अगर आज तू अपने नबी के सामने मेरी इज्जत बचा ले तो मैं ये वादा करता हूं कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कब इतने में पैगंबर इस्लाम करीब आ गए। सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कहाँ भाई? का फला जगह है रसूलल्लाह। का ये क्या है? अब तारीख में जो फिक्रा लिखा है, आपने अपने बच्चे को ऑफिस जाने से पहले मना कर दिया कि आज के बाद हम तुमको न देखें फला लड़के के साथ खेलते हुए, खबरदार। आप डांट करके बच्चे को चले गए ऑफिस, इत्तेफाक से 15 मिनट पहले चले आए वापस, जो टाइम है आपका, और आपने ये देखा कि आपका बच्चा उसी लड़के के साथ खेल रहा है जिससे आप मना करके गए थे, पूरी तवज्जो, और आपने पीछे से आकर के उसका कान पकड़ा। आप जो अचानक देखेगा आपकी शक, तो उसकी कैफियत क्या होगी, जरा ज़हन बैठाइए। जो रंगे हाथों पकड़ा जाए उसकी हालत क्या होनी चाहिए। अब रसूलुल्लाह ने वही काम कर दिया, भाई ये क्या है, तो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया। अब इस शख्स कहता शराब कहने जा रहे थे मगर जबान में लुकनत पैदा हुई, जबान लड़खड़ाने लगी, कहना कुछ चाहता है निकल कुछ गया। का क्या है ये? का शराब कहते कहते सिरका कह दिया। सिरका पता नहीं आपकी जबान में क्या कहते हैं, उसको हम सिरका ही कहते हैं। का सिरका या रसूल अल्लाह। अब देखिए ये सारा इंतजाम होता चला जा रहा अल्लाह की जानिब से। शराब तो एक मामला था ही, सिरका इन्होंने कह दिया, ये और गदब हो गया। पैगंबर को सिरका बहुत पसंद, इतनी हदीसें सिरके के सिलसिले में, मुस्तहबात में है सिरका, दस्तरखान की फजीलत में, फ़ज़ाइल में है सिरका। जिस दस्तरखान पे सिरका होता है उस पे बैठने वाले, उस पे खाना खाने वालों को का एक फ़ायदा है दुनियावी, ये है कि फूड पॉइजनिंग नहीं होती, उनको नुकसान नहीं करता है खाना। आखिरत में जो जज़ा है, जो सवाब है, वो सब अलग है। वो सारी चीज़ें पैगंबर को खुद सिरका बहुत पसंद, और इन्होंने काम क्या किया कि शराब कहते कहते ज़बान से सिरका निकल गया। अब पैगंबर ने अच्छा सिरका उतारो ज़रा देखें। अब ये लरसते हुए हाथों से इन्होंने सर से वो मटका उतारा, पूरी तवज्जो, मगर अल्लाह सत्तारुल उयूब, अल्लाह सत्तारुल उयूब है, हर बंदे की इज्जत की हिफाजत करता है वो। कहा रसूलुल्लाह ने खोलो, लरसते और कांपते हाथों से उसने खोला तो, मगर आंखों को बंद कर लिया। या इलाही खैर, अब क्या होने वाला। एक तो शराब, ऊपर से मैंने पैगंबर से झूठ बोला, अज़ीज़ो पूरे तहम्मुल के साथ। सिरका है तो बहरहाल वो हलाल, वो अल्लाह की कुदरत से। आंखों को बंद किए हुए, आप कुछ कहेंगे पैगंबर, आप कुछ डांटेंगे, आप कुछ बोलेंगे कि अचानक पैगंबर का एक फिक्रा काम में, सुभान अल्लाह, इतना उम्दा सिरका मैंने आज तक नहीं खाया। अब इन्होंने घबरा के आंख खोली, क्या देखा कि पैगंबर जरा चक रहे हैं। भाई इन्होंने भी जल्दी से उंगली डाली और जबान पे लगाया कि ये तो शराब थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया, क्या पैगंबर ने खुदा न खास्ता चक लिया। अब इन्होंने देखा तो वाकई बेहतरीन खुशमज़ा सिरका,
اب آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. پیغمبر کہتے کیا ہو گیا بھائی, کیا میں نے ذرا سا جو چکھ لیا ہے اس کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہو, تمہیں برا لگ گیا ہے, کیا ہو گیا, یہ رو کیوں رہے ہو؟ اب برداشت نہ ہو سکا, دل بھر آیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا یا رسول اللہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, میں اصل میں اپنے گھر سے شراب لے کر کے نکلا تھا, آپ کو آتا دیکھ کر میں گھبرا گیا, لہذا میں نے دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا کی تھی, اے پروردگار آج اگر اپنے محبوب پیغمبر کی نگاہوں میں میری عزت بچا لے تو یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یا رسول اللہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری زبان پھسلی اور میں نے شراب کو سرقہ کہا تو اللہ نے واقعاً شراب کو سرقہ بنا دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو. کیسا خدا رحیم ہے, کیسا ستار العیوب ہے, کس طرح سے اپنے بندے کی برائیوں کو چھپاتا ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ خدا کی جس نے اپنے پیغمبر کے سامنے راز چھپا لیا, یہ فقرہ کہہ رہا ہوں, وہ خدا کی جس نے موسیٰ جیسے کو جواب دے دیا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا, ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جس نے پیغمبر کی نگاہوں میں کسی کو ذلیل ہوتے ہوئے برداشت نہ کیا, وہ کیا اجازت دے گا کہ ہم کسی دوسرے مومن کی عزت اتاریں؟ پوری توجہ, کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ اور آپ سوچ لیجئے اس کا عذاب کتنا سخت ہے. آ رہی گفتگو. ایک بات ہو, جب یہاں تک میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں, پوری مجلس کا ماحصل یہ فقرہ, جتنا بڑا مجمع میرے سامنے, علماء اکرام سے بستہ اور مؤدبانہ معذرت کے ساتھ صرف عوام و نوجوان اور بچوں سے گفتگو. یہ بات سنیے نا کہ اللہ نے ہر انسان کے کاندھے پہ 2 فرشتے رکھے ہیں, سنیے ایک نہیں روایت سنیے, جب بالکل حدیث میں معتبر بات ہے. کیا کام ہے ان دونوں فرشتوں کا؟ پورے غور سے سنیے ایک بار, کیا کام ہے؟ کیا مولانا یہ تو بچپن سے ہم کو سکھایا گیا کہ دائیں کاندھے پہ جو بیٹھا ہے وہ ہماری ہر نیکی کو لکھ رہا ہے, بائیں کاندھے پہ جو بیٹھا ہے وہ ہر برائی کو لکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یہی کام ہے نا ان کا, کچھ اور کام ہے؟ اب ذرا ایک سوال یہ بتائیے, کیا وہ فرشتہ کہ جو ہمارے گناہ لکھ رہا ہے, کیا ممکن ہے کہ ہمارا کوئی گناہ اس سے لکھنے سے چھوٹ جائے؟ ذرا سوچ سمجھ کے بولیے گا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی وہ ان کی آنکھ لگ گئی, اسی بیچ میں ہم نے کوئی گناہ کر دیا, نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کھانے وانے میں مشغول ہو, اسی بیچ میں ہم نے کوئی جھوٹ بول دیا, یہ رہ گیا, نہیں لکھا گیا ہمارے کھاتے میں. کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ ہو سکتا ہے. بولیے ذرا تو گفتگو آگے بڑھاؤں. کیا کوئی گناہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیا ہو مگر وہ نہ لکھا ہو؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسا ستار ہے عزیز ہو, تو اب اس سے بڑھ کر کے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. پوری توجہ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ ہم نے کیا ہو, وہ خدا کہ جس نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کوئی گناہ ہو فوراً لکھ لو؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ بات طے ہے, یہ ہم جانتے ہیں, مگر جس کے نام کا آپ نعرہ لگا رہے تھے ابھی